پھر اس کے حساب سے یہ کہ جتنے بھی دور گزرا مسلمانوں کا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بغاوتیں کتنی ہوئی ہیں یا ریولٹس کتنے ہوئے ہیں، بہت ہی کم. اتنے ہیوج سال جو گزرتے رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلٹی کے دور رہے ہیں. یہ ریولٹس یا جو ہوتا ہے کہ عوام سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور اپنی حکومت کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ واقعات بہت کم ہوئے. اس وجہ سے نہیں کہ یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جی بہت ظلم ہوتا تھا اس وجہ سے یا کچھ نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ جو شریعت کے جو اکثر و بیشتر جو قوانین تھے وہ نافذ تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقامت حد من حدود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے کسی ایک حد کا بھی قائم کرنا، خیر المطر 40 لیلۃ، وہ 40 رات کی بارش سے زیادہ خیر و برکت لے کے آتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث کیا ہے کہ ایک حد کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا کوئی ایک حصہ بھی اگر آپ نے نافذ کر دیا تو وہ 40 رات کی بارش سے زیادہ خیر و برکت لے کے آتی ہے. تو وہ خیر و برکت کا مظہر تھا جو اسلامک ہسٹری کے اندر رہا تھا. تو یہ جو ہے ایک ہمارا تھا، پاس تھا ہمارا گولڈن. لیکن ابھی کے حالات کیا ہیں، اس وقت کے حالات کیا ہیں، کرنٹ سٹیٹ کیا ہے. جس طرح اقبال نے کہا وہ شکوہ جواب شکوہ کے اندر، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو. وہ ٹھیک ہے تمہارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے اتنی ترقی کی، انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا، دین کے لیے بھی بہت کچھ کیا. میں نے آپ کو امام بخاری کا ان کے کریکٹر اور اخلاق کا ایک آپ کو واقعہ سنایا تھا، وہ ان کا کریکٹر اور اخلاق تھا. ہمارا کریکٹر اور اخلاق کیا ہے؟ تمہارا تو اس کے نزدیک بھی نہیں کہیں سے گزرتا. اسی طرح یہ کہ جو لوگ مسلمانوں کے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی انوویشنز کی تھیں جو کہ آج کل ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے، تو وہ تو انہوں نے انوینشنز کر دیں. ہم نے کون سی انوینشن کیا؟ ہم پرائیڈ کس چیز میں فیل کر لیتے ہیں، آلدو پرائیڈ والی بات ہے وہ ضرور، لیکن جب بھی اگر ہم نے اپنی کوئی سائنس کی، پاکستان نے بات کرنی ہو نا کہ اپنے سائنٹسٹ کی یا کوئی بھی چیز کی، تو ہم کس کی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان نے ایٹامک بامز بنا لی ہے، نیوکلیر بامز بنا لیے پاکستان نے. یہ ہم نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں چیز بنائی، یہ تو 1945 میں امریکہ چلا چکا تھا، 1949 کے اندر رشیا نے بھی ایکوائر کر لیا تھا، اور ہم نے کوئی نئے طریقے سے تو ریسرچ نہیں کی تھی. جس طرح مرضی کیا تھا، باہر سے ہیلپ لے لی، کچھ تھوڑا سا فارمولا کہیں اور سے مل گیا، کسی اور سے کچھ ہو گیا، میزائل ٹیکنالوجی کسی اور کنٹری سے لے لی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے بہت کم ملکوں کے پاس ہے نعمت. میرا پوائنٹ اس وقت صرف یہ ہے کہ انوویشن، یہ تخلیق ہماری نہیں تھی کہ یہ نیوکلیر فیوژن کے ذریعے اس طرح انرجی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ ہمارا نہیں تھا کام. اور بے شک ہمیں اتنے سال ہو گئے نیوکلیر بام بنائے ہوئے، لیکن ابھی بھی اگر ہم نے کوئی نیوکلیر پاور پلانٹ بنانا تو ہم چائنا کو بلا رہے ہوتے ہیں یا مختلف ملکوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں، آپ آگے پلانٹ لگا کے دیں ہمیں. پاکستان نے اگر یہ سولر انرجی کے بیس کے اوپر اگر سولر پاور پلانٹ بنانا ہے جو بہاولپور کے پاس ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سولر انرجی کے اوپر بیس کرتا ہوا پاور پلانٹ ہے، لیکن وہ سب کچھ کیا ہے؟ چائنا ہمیں لگا کے دے رہا ہے، چائنا سب کچھ کر کے دے رہا ہے. یہ جو اکنامک کوریڈور، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی انجینئرنگ کہ کون سی روٹ جانی چاہیے، کس روٹ سے جانی چاہیے، کیا فیزیبل ہوگا، وہاں پہ ایئرپورٹ کس طرح بننا ہے، اس کی ساری انجینئرنگ تمام کے تمام جو اس کے پیچھے جو سائنس ہوگی وہ تو ہم تو نہیں لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو اسی طرح ہی ہے، جیسا صرف میں مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بالفرض کوئی شخص ہے جس کی ذات ہے وہ مغل ہے، اس کے نام میں مغل بھی آتا ہے، وہ کسی جگہ کے اوپر، کسی ریسٹورینٹ کے اوپر باہر جو ہے وہ دروازہ کھولنے والا بنا ہوا ہے. بس جو لوگ آئیں گے وہ دروازہ کھولنا ہے آپ نے، یا لوگوں کی گندی پلیٹیں اٹھانی ہے آپ نے، جا ٹیبل کے اوپر کپڑا مارنا ہے. اور وہ یہ کہتا پھرے کہ جی میں جو ہوں نا، میں مغلوں کی اولاد میں سے ہوں، اور جو میرے آباء و اجداد تھے نا وہ تو یہاں کے شہنشاہ بھی تھے اور انہوں نے یہ بنایا تھا، اور یہ تاج محل جو ہے یہ تو ہمارے آباء و اجداد، بھائی انہوں نے تو بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹیبل پہ کپڑے مار رہے ہیں، جو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اسی طرح ہی ہم مسلمان جو ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، ہم نے کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے اپنی حیثیت دیکھنی ہے، ہمارا اپنی کیا سٹینڈنگ ہے. وہ گولڈن ایج تھی وہ، لیکن اس وقت کی جو اب ہمارے اوپر ڈارک ایجز ہیں، جو ہمارے اوپر اس وقت تاریکی ہے، اور اس کے اندر جو اسکیپ گوٹ بنا ہوا ہے، جو اصل میں
تھوڑا سا سلینگ سا لفظ یوز کرنے لگا ہوں، لیکن جو اصل میں اس وقت پوری دنیا میں رگڑا کھا رہے ہیں، جہاں مرضی جنگیں ہو رہی ہیں، جو مرضی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن جو اصل میں رگڑا کھا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں. تو ڈارک ایجز جو ہیں، اور جو ان کا جو یورپ اور ان کنٹریز کا جو پیک ہے، جس کے اوپر وہ، جس کے سہارے، جس کے اوپر چڑھ کے اور جس کو ایکسپلائٹ کر کے وہ کر رہے ہیں، وہ سارا رگڑا جو ہے وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں، ہم مسلمان کھا رہے ہیں. اور اس بارے میں ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ابھی ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہماری کوئی پلاننگ میں سے ہے، نہ کسی دنیا کی کسی بڑے مسلم لیڈر کی پلاننگ میں کوئی چیز ہے کہ ہم نے اس ذلت اور رسوائی سے کس طرح نکلنا ہے. آخر وہ راستہ کیا ہے؟ جو سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ اب واپسی کا راستہ کیا ہے، دوبارہ ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم اتنا ڈاؤن فال کیوں آیا ہے، یہ تو تقریباً ہر ایک ایمیچور کی ذہن میں آتا ہے. جس کے تھوڑا سا ذہن بھی اس طرف ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، یا تھوڑا سا اس کو ہسٹری یا کوئی بھی معمولی سی بات بھی بتائی جائے، تو یہ آبویس چیز ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تو اب کیا ہوا ہمیں، اور ہم واپس کیوں نہیں اٹھ پا رہے، یا کس طرح اٹھ سکتے ہیں دوبارہ، کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہی مقام حاصل کر سکیں جو ہمیں پہلے حاصل تھا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.